إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے پوری کائنات اور بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتا بار الہ قیامت کے صبح
بے شمار درود و سلام کے پھول برسے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے رسول سید الرسل رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں اس وقت مسلمانوں کے جو حالات وہ ہماری نظروں کے ساتھ کسی سے بھی چھپے ہوئے۔ مسلمان پوری دنیا کے بالخصوص ہمارے ملک بڑی آزمائشوں سے موجودہ وقت میں گزرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خون خستہ ہو دشمنان اسلام کی وجہ سے وہ ہر طرح تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دین اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں اہل ایمان پر دشمنان اسلام کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہر دور میں اہل ایمان کی آزمائش ہوئی ہے اور دشمنان اسلام کی طرف سے تکلیفیں پہنچی ہیں، مصیبتیں پہنچی ہیں اور انہیں ستایا۔ ہمارے اوپر تو ابھی وہ کچھ حالات نہیں آئے جو پہلے ہوئے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان وہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی خوف نہیں کھاتا، کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ آپ واقعات کی روشنی میں بھی سنیں گے انشاءاللہ، پہلے لوگوں کو کس طرح آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم سے پہلے ایمان لانے والے کس طرح آزمائے۔ آج بہت سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی حقیقت میں مسلمان ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے، وہ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے۔ تو آزمائشیں ہر دور میں اہل ایمان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا خیال ہے، کیا تم گمان یہ کر بیٹھو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں بیماریاں پہنچی، انہیں مصیبتیں پہنچی، انہیں تکلیفیں پہنچی، انہیں دشمنان اسلام کی طرف سے ستایا گیا، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قریب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کی مدد قریب ہے، اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے اور اللہ کی مدد قریب ہے، اس لیے کہ ہرانے والی چیز قریب ہوتی ہے. ابھی وہ احوال ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے، اہل ایمان کو کافی مکہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، پریشانیاں پہنچا رہے ہیں. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن عرب اور وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اتنی جلدی میں تم گھبرا گئے، اسی وقت سے تمہارے اوپر گھبراہٹ چھا گئی، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. تم سے پہلے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرے سے تو ٹکڑا کر دیا گیا اور ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلائی، لیکن وہ اپنے ایمان سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت، یہ جملہ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر انداز ہوا کہ ام انمار نے ان کو آگ کے انگارے پر لٹا دیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ خباب بن عرب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا ہے، خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگارے پر لٹا دیا. آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو گئے، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن خباب بن عرب رضی اللہ عنہ یہی کہتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے. ہر دور میں اہل ایمان کی آزمائش، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام، خود ہمارے اور آپ کے پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی کی زندگی پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کافی امین مانتے تھے اور یہ کہتے تھے آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کافرین مکہ میرے بارے میں کیا تمہارا گناہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا ما قالوا ما جربنا علیہ ہمارا تجربہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے آپ کے پاس مال ہر چیز رکھ جائے گا. لیکن جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کی دعوت تھی، اے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا. تاریخ شاہد ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مکہ کے لوگ امین مانتے تھے، سچا مانتے تھے، انہوں نے پتھر سے آپ کو مار کر بے ہوش کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے نبی اکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشانیاں دی جا رہی ہیں مکہ کے اندر، لیکن آپ توحید کی دعوت. مکہ کے لوگوں نے جب آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف کے سرزمین میں، تو مکہ سے 300 میل کے فاصلے پر پہاڑ کی بلندی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت توحید دے رہے ہیں، لوگوں میں اللہ کا رسول، تم لوگ مجھے اللہ کا رسول مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے والے جھکنے والے بن جاؤ. طائف کے جو بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے نوجوانوں کو، بدماشوں کو، باشوں کو لگا دیا، ان لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے ہوش ہو گئے، آپ کے
اتنے خون گرے کہ خون جوتے میں جم گیا، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ملک الجمال پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیے تو ان کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ نبی اکرم نے کہا نہیں نہیں، رہنے دو رہنے دو، اللہم بقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والی ان کی نسلیں جو ان سے اولاد پیدا ہوگی وہ ایمان لائے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سن، میرے بھائیوں ہر دور میں اہل ایمان کو آزمایا۔ اب دیکھیے ہے یہ واقعہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یہ کہتا تھا میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن زید مازنی سے اس نے سوال کیا کہ تم محمد ابن عبداللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے سچے رسول۔ اس نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دونوں کان بائے۔ اس نے ظالموں کو کہا کہ اسے کہلواؤ کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اگر یہ نہیں کہتا ہے تو اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتے جاؤ اور اس سے کہلواتے جاؤ۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا جاتا اور یہ کہلوایا جاتا کہو مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ کہتے کہ مسیلمہ کذاب یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے سچے رسول محمد ابن عبداللہ ہے۔ میرے بھائیوں حبیب بن زید مازنی رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، لیکن کیا ہوا؟ وہ آخر تک یہی کہتے رہے کہ محمد ابن عبداللہ یہ اللہ کے سچے رسول۔ اہل ایمان کی آزمائش ہمیشہ سے ہوئی ہے، ہمیشہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اب دیکھیے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، یہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ مظلوم صحابیات کی کتاب ہے، پڑھ ڈالنا ماں اور بہنوں کو پڑھنے کو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ شروع میں ایمان لے آئی تھی۔ ابو جہل ان کو تکلیف دیا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا، انہیں پتھر پر لیتا دیتا، باندھ دیتا اور لوگوں کو حکم دیتا مارو۔ جب اپنا تھک جاتا تو دوسروں سے کہتا زنیرہ کو مارو، اس سے کہو کہ محمد ابن عبداللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کہتی میں محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی، میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں، میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں۔ اتنا ابو جہل نے تکلیف دیا، اتنا تکلیف دیا، آنکھوں میں بھی اس نے تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ابو جہل نے کہا دیکھ تو نے لات و عزا کی گستاخی کی ہے، تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو جہل یہ تیری سوچ ہے، لات و عزا تو ایک پتھر ہے جس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، میری آنکھوں کی روشنی نہیں تو نے نہیں چھینی، نہ لات و عزا نے چھینی، تو ابو جہل نے کہا تب کس نے چھینی ہے؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما ذهب بصر الا اللہ، میری آنکھوں کی روشنی گئی تو میرے رب کے حکم سے گئی۔ ابو جہل کہتا ہے تیرا رب اگر چھین سکتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کی روشنی بینائی چلی گئی ہے۔ میرے بھائیوں وہ راتوں میں دعا کرتی ہیں، ہر وقت وہ دعا کرتی ہیں، راتوں میں بھی دعا کرتی ہیں اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے، میری آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتی رہی، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا یہ مظلوم صحابیات میں سے ایک ہیں جو ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج تو ہمیں اسلام بڑے سستے ملے، ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمان، ہم چاہے جو کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، ہمارے اسلام پر کوئی فرق نہیں۔ آزمائشوں کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کے باوجود آج کا مسلمان ایسا ہے کہ ابھی بھی وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے کس طرح شہید کیا؟ اسلام کے راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ بیٹا عمار ہے، سامنے بندھے ہوئے ہیں، یاسر شوہر ہے، ان کو بھی باندھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل یاسر صبر کرو، تمہارا بدلہ جنت ہے، جنت ہے تمہارا بدلہ۔ بیٹے کو مارا جا رہا ہے، شوہر کو مارا جا رہا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے احسب الناس ان يتركوا کہ صرف ان کے اس بات پر، اس جملے پر کہ ہم ایمان لے آئے یہ کہنے پر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ہم نے خوب جانچا ہے، ہم نے خوب امتحان لیا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون سچے لوگ، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگ جھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ گمان تمہارا نہیں، ہم تمہیں آزمائش سے ڈالیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح کہ تم میں سے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون منافق ہے، کون مسلمان۔ ان یترکوا آمنا، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے کی نہیں، ایسا نہیں، تمہاری آزمائش ہوگی۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ واقعہ میں صحابی رسول ہیں، رومیوں نے انہیں قید کر لیا ہے، عبداللہ بن حذافہ سہمی، اور لے گئے۔ رومی بادشاہ جو عیسائی تھا اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رومی بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائیت کو قبول کرو۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میں اپنی بادشاہت میں تمہیں شامل کر لوں گا، میں تمہیں اپنی لڑکی دے دوں گا، اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ نہیں، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ چیز ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ظالموں نے سولی پر چڑھا دیا۔ عبداللہ بن حذافہ کو مارا جاتا اور یہ کہلوایا جاتا، کہو کہ ہم نے عیسائیت کو قبول کر لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نہیں، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا، میں توحید کا ماننے والا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہی دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو اتارا گیا اور ان کے سامنے اور جو مسلمان قیدی تھے ان کو لایا گیا، ایک پیتل کے دیگ میں تیل ڈالا گیا، تیل کو کھولایا گیا، ایک قیدی مسلمان کو اس میں ڈال دیا گیا، وہ ان کے نظروں کے سامنے جل گیا۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، پھر کہا گیا اسے پھر سے چڑھاؤ،
اور اس کے بعد اس سے پوچھو کیا عیسائیت کو قبول کر رہا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ کو جب چڑھایا گیا سولی پر تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ عبداللہ بن حذافہ شاید اب تکلیف اس طرح پہنچی ہے، اب ہو سکتا ہے عیسائیت کو قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذافہ سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج صرف میرے پاس ایک جان ہے، میں چاہتا ہوں ہر میرے رونے میں ایسی 100 جانیں ہوں اور میں 100 جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انجام سوچ لو، دیکھو تمہارے ساتھی کا انجام کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل نہیں کروایا، اس نے قید میں ڈال دیا۔ روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں قید میں انہیں جیل میں ڈال دو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کئی دنوں تک بھوکے ہیں، سامنے شراب کو پیش کیا جاتا ہے، خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں ایسے اضطراری کیفیت میں یہ کھانا تو ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کھانے کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن حذافہ کی صبر و استقامت کو جب بادشاہ نے دیکھا، روم کے بادشاہ نے، تو کہا کہ میرے سر کو تم بوسہ دو، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک شرط، تمہارے سر کو بوسہ دوں گا، تم ہمارے سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے سر کو بوسہ دیا۔ اپنے مسلمان قیدیوں کو لے کر جب مدینہ کے اندر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں پر یہ حق بنتا ہے کہ ہر ایک مسلمان عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے۔ یہ ایمان تھا میرے بھائیوں، اس طرح آزمائش ہوئی ہے ہم سے پہلے لوگ، ابھی ہمارے اوپر دور نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دور کیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت نوجوان، مالدار گھرانے کے خوبصورت بال، خوبصورت نوجوان، اس دور میں وہ برانڈ پہنا کرتے تھے، وہ جو جوتا پہنتے تھے وہ باہر کا پہنتے تھے، اس دور میں ان کے جیسا جوتا کوئی نہیں پہنتا تھا، ان کے جیسا خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، ان کے جیسا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا۔ جو بھی کپڑے ہوتے، جوتے ہوتے، موزے ہوتے، وہ سب برانڈ کے مہنگے سے مہنگے۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، ماں نے ساری چیزوں کو چھین لیا، گھر سے بے دخل کر دیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا مصعب جب اسلام نہیں لائے تھے تمہاری حالت کیا تھی؟ اسلام لانے کے بعد اس حالت میں ہو، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ ہر دور میں ہوتا رہے، لوگوں پر ہوا ہے، یہ تمہارے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور جب غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کفن بھی دینے کا پورے طرح کپڑا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصعب جاؤ، میں تمہیں آج کفن بھی نہیں دے سکتا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اسلام لانے کے ظلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی ماں نے، ان کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ وہ مصعب جو بڑی شان و شوکت سے رہا کرتے تھے، جب اسلام لائے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو گئے، اللہ سے محبت کرنے والے ہو گئے، تو ٹاٹ کا کپڑا پہننے مصعب بن عمیر۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، صحابیات کی زندگی کو پڑھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، تب ایمان میں ہم اور آپ محسوس کریں گے، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں حرارت آئے گی۔ آج تو ہمارے اور آپ کی ایمان کا حال یہ ہے
کہ آج ہمارے مسلمانوں کا خون بھی بہایا جا رہا ہے لیکن ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں گرتے، ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے مسجد میں دعائیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں ایسے حالات میں بھی ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری آنکھیں سوکھی ہو چکی ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو گر نہیں رہے ہیں، ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، چاہے جتنا مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ میرے بھائیوں، ایمان کو تازگی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو تازگی کب ملے گی؟ جب ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے، صحابیات کی زندگی کو پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا دلچسپ واقعہ ایمان نبی کے پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، سفر کی حالت میں عمدہ خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کے سردار جبرائیل سے پوچھا یہ کس طرح کی خوشبو ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ فرعون کی بیٹی کو تنگی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے، اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ماں اور بہن غور کرو اس واقعے پر، کیسا ایمان تھا اس عورت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر جاتی ہے اور یہ کہو اس کے زبان سے جب کنگھی گرتی ہے تو زبان سے لفظ اللہ نکل جاتا ہے، اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کون اللہ؟ کیا میرے ابا؟ نہیں، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا تھا میں اپنے ابو سے جا کر بتا دوں گی، فرعون کتنا ظالم و جابر تھا، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جائیے، یہ تمہاری مرضی۔ فرعون کی بیٹی آتی ہے، یہ واقعہ بتا دیں، اس کو بلایا جاتا ہے۔ فرعون نے پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس عورت نے کہا فرعون تیرے علاوہ جھوٹا اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہی تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ فرعون نے حکم دیا اپنے ظالموں کو، اپنے جلادوں کو حکم دیا کہا اس کے لیے تیل کو کھولایا جائے، پیتل کے دیگ میں تیل کو کھولایا جائے اور کہا جاتا ہے اس کو، اس کے بچوں کو نظروں کے سامنے، اس کے بچوں کو پہلے ڈالو، اس کے بعد اس کو ڈالو، اگر یہ مجھے رب نہیں مانتے۔ اس نے کہا فرعون یہ تمہیں اختیار ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک میری خواہش ہے اسے کیا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ تمہاری خواہش پوری کی جائے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے بچوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر۔ فرعون نے کہا کئی بچے، حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کتنے بچے تھے، لیکن ایک بچے کو اس کے ڈالا جاتا، ایک ماں کی نظروں کے سامنے ڈالا جاتا، لیکن وہ عورت کہتی فرعون جھوٹا رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور جو فرعون کا رب ہے میرا ہے۔ جب اس کے بچوں کو اس کی نظروں کے سامنے ڈالا جا رہا ہے، جب اس کی باری آئی اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، تھوڑی سی جھجکی ہو گئی، دودھ پیتے بچے کو بھی آگ اس تیل کھولتے ہوئے تیل میں کودنے کے لیے بچہ بول اٹھا یا ام اغتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ امی جان یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ سے، آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا عذاب ہے۔ اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ میرے بھائیوں کیسا ایمان سوچا، ایمان دیکھیے، نظروں کے سامنے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے
خود کودنا گوارا کر لیا، دودھ پیتے بچے کے ساتھ کودنا گوارا کر لیا، لیکن اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ایمان تھا۔ آج تو ایمان کا حال یہ ہے کہ کب ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن کب وہ اپنے ایمان کو بیچ دے کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کا چولا پہنے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے لوگوں کو منافقین کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان آستین کے سانپوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کو مسلمانوں کے صفوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں آنے لوگوں کی وجہ سے قوم کو نقصان پہنچا ہے، جو اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں صرف دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے۔ یہ ایمان تھا میرے بھائیوں، یہ تکلیفیں پریشانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی لیے فرمایا ہے، یہی استقامت ہے۔ ایسے ہی استقامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اس پر جمے رہے تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت، اللہ تخافوا، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہ، ولا تحزنوا، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، تمہارے لیے جنت میں سب کچھ ہے، تم چاہو اور جو کچھ بھی تم مانگو گے تمہارے سامنے تم اسے پاؤ گے، اور مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری مہربانی۔ یہ کن لوگوں کو فرشتے خوشخبری دیں گے جنت کی موت کی؟ یہ وہ لوگ ہوئے جو استقامت یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا پروردگار اللہ کے اس پر جمے رہے، چاہے جتنی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، واقعات آپ پڑھیے، ہم سے پہلے لوگوں کو کس طرح آزمائے گئے، بہت سے واقعات آپ ہیں۔ ابھی کل کے درس میں عشاء کے بعد جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جنگ موتا کے موقع پر دائیں بازو کو کاٹ دیا گیا، بائیں بازو کو کاٹ دیا گیا، اس کے بعد میرے بھائیوں دونوں بازو کو کاٹ دیا گیا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ 90 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر سے، دونوں بازو کو کاٹ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر لگا دیے، اس لیے جعفر رضی اللہ عنہ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے 2 پر لگا دیے، جس طرح ان کے لیے دنیا میں انہیں سزا دی گئی، ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی خاطر۔ آئیے وہ واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سورہ بروج پڑھیے، اس میں ایک واقعہ قصہ جو ہے اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، قیامت کے دن کی، وشاہد و مشہود، اور شاہد و مشہود کی قسم۔ شاہد سے مراد یوم جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، النار ذات الوقود، وہ ایک آگ کی ایندھن والی، اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جبکہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان مسلمانوں سے وہ لوگ کسی گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ صرف اللہ غالب لائق حمد پر ایمان لا چکے تھے۔ قتل اصحاب خندق والے ہلاک کیے گئے، تباہ کیے گئے، برباد کیے گئے۔
آیت کریمہ کا ترجمہ ہی بتلا رہا ہے کہ اس ترجمے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قصہ چھپا ہوا ہے۔ اٹھائیے صحیح نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اخدود کے تعلق سے واقعہ ہے، اصحاب اخدود کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ گزرا جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، اس کا مشیر جادوگر تھا، جادوگر نے بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایک ذہین لڑکا لاؤ جسے میں جادو سکھا دوں، اب میں تو بہت بوڑھا ہو چکا تاکہ آپ کے بادشاہ نے بلوایا، تلاش کروایا، ایک بچے کو لایا گیا، بچہ جادوگری سیکھنے لگا، جادوگر اس کو جادو سکھانے لگا کہ وہ جادو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا، بیچ میں ایک عیسائی سے جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، ایک اللہ کو ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننا، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس وہ بیٹھا، اس نے اسے دین کی بات بتائی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس بچے کو، اس لڑکے کو پاس جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جاتا تو جادوگر اسے مارتا، اور گھر واپسی میں دیر ہو جاتا تو گھر والے مارتے۔ اس نے راہب سے بتایا کہ یہ معاملہ جادوگر جب لیٹ ہو جاتا ہے تو جادوگر ہم کو مارتا ہے۔ تو اس نے کہا، راہب نے کہا بیٹے ایسا ہے کہ اگر تمہیں گھر والے تمہارے گھر والے مارے تو بول دو کہ ہم جادوگر کے پاس سے وہاں سے آنے میں ملے، اور اگر جادوگر مارے تو بول دو گھر سے نکلنے میں ملے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا، وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھتا، راہب کے پاس بھی بیٹھتا، راہب اسے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں وہ بچہ آ رہا تھا، دونوں طرف راستہ رکا ہوا تھا، بیچ میں کوئی انتہا تھا یا خطرناک قسم کا جانور تھا۔ اس بچے نے دیکھا دونوں طرف سے راستہ رکا ہوا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس راستے کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ بچے نے ایک پتھر کو اٹھایا، کہا لاؤ آج میں امتحان لے لیتا ہوں، جادوگر حق پر ہے یا پھر وہ پادری، وہ راہب حق پر ہے۔ بچے نے پتھر کو اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر جادو گر سے یہ راہب جو چیز بتا رہا ہے راہب حق پر ہے، راہب بہتر ہے، تو اے اللہ پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ اس بچے نے پتھر مارا، وہ خطرناک جانور مر جاتا ہے، لوگوں کا راستہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ آتا ہے، اس راہب سے بتاتا ہے کہ آج میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوا ہے۔ راہب نے کہا بیٹے تم بہت فضیلت والے ہو گئے ہو، لیکن دیکھو تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، لیکن کبھی بھی تم میرا نام مت بتانا، کبھی بھی تم میرا نام مت بتانا۔ بچہ اتنی فضیلت کو پہنچ گیا ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، بچہ اتنی فضیلت والا ہو گیا ہے تو اندھے کو، جو مادر ذات اندھا ہوتا اسے بھی ٹھیک کر دیتا، جو کوڑی ہوتا اسے بھی ٹھیک کر دیتا، جس کے اوپر سفید داغ کی بیماری ہوتی اس کے لیے جو دعا کرتا ٹھیک ہو جاتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، وزیر تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ ایک لڑکا ہے جو مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے پاس بھی دونوں آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، وہ سونے چاندی اور مال و دولت لے کے بچے کے پاس پہنچا، بچے تو میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک کر دے، میں تمہیں ساری مال و دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچے نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں کرتا ہوں، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، تم ایمان لے آؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وہ درباری نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں دل سے ایمان کو قبول کرتا ہوں۔ بچے نے دعا کیا، بچے نے دعا کی، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ ایسے ہی سب کے ساتھ کرتا، جو بھی آتا کہتا اللہ پر ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا اللہ ٹھیک کر دے گا، میں نہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ بادشاہ کا درباری جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ نے دیکھا، کہا تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے واپس؟ کہا میرے رب نے ٹھیک کر دیا۔ کہا کیا میں نے؟ کہا نہیں، میرے رب نے جو تیرا بھیجا۔ اس نے مارنا شروع کر دیا، اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کی پٹائی کرو، اسے مارو، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتا ہے۔ جب اس کی پٹائی ہونے لگی، اس کے اوپر ظلم زیادتی ہونے لگی، تو اس نے اس بچے کا نام بتا دیا
जादूगर से बादशाह ने कहा कि उसको जादूगरी इतना ज्यादा तुमने सिखा दिया कि वो अंधों को भी ठीक करता है, वो कोड़ियों को भी ठीक करता है, वो सफेद दाग वालों को भी दुआ करता है, ठीक हो जाता है। वो जादूगरी इतना ज्यादा, उसकी जादूगरी ऊंचाई तक पहुंच गई है। जादूगर ने कहा नहीं, मैं ऐसी जादू मेरे पास कोई नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं सिखाया। बच्चे को बुलाया गया, बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे रब ने कुछ नहीं किया। कहा मेरे अलावा भी कोई रब है? हाँ तो झूठा है, तेरा भी रब, मेरा भी रब, सबका रब वो अल्लाह है। उसने बच्चे की पिटाई करवाना शुरू कर, बच्चे की पिटाई हो रही है, बच्चे पर जुल्म ज्यादती हो रही है। मेरे भाइयों, बच्चे पर जुल्म ज्यादती हो रही है। बच्चे ने उस पादरी राहिब का नाम बता दिया, उस राहिब को बुलवाया गया। राहिब की भी पिटाई होने लगी कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, मुझे अल्लाह मान लो। बादशाह कह रहा है मुझे रब मान लो। वो पादरी उस राहिब ने कहा ये नहीं हो सकता है। उस बादशाह ने अपने दरबारी को बीच में मांग के आरा रखवाया और 2 टुकड़े करवा दिया, और उस पादरी को 2 टुकड़े करवा दिया और बच्चे से कहा तू अंजाम सोच ले वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। बच्चे ने कहा कि मैं डर नहीं लगता है, बादशाह मेरा रब अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, कहा ले जाओ इसे पहाड़ की बुलंदी पर, चोटी पर, और उसे वहां से फेंक दो, ये हिला को बर्बाद हो जाए, ये मर जाए। वहां पहाड़ की चोटी से इसे फेंकना। बच्चा जाता है, उसके कारिंदे कई लेके जाते हैं बादशाह के। जब पहाड़ की चोटी पर बच्चा पहुंचता है तो सिर्फ कहता है ऐ अल्लाह, इनके जालिमों के मामले में तू मेरे लिए काफी हो जा। पहाड़ मुतजल्जल हो जाता है, वो लोग गिर के हिलाक हो जाते हैं। बच्चा बादशाह के सामने आकर पहुंच जाता है। बादशाह कहता है वो लोग कहाँ गए तेरे साथी? वो कहता है कि अल्लाह ने सबको हिलाक कर दिया है। वो फिर और कारिंदों को तैयार करता है, कहता है ले जाओ कश्ती में, ले जाओ इसे कश्ती में सवार करो और बीच समंदर में इसे समंदर में कश्ती से उतार कर समंदर में फेंक देना। मेरे भाइयों, जब कश्ती बीच में पहुंची, फिर बच्चा दुआ करता है अल्लाह जालिमों के मामले में मेरे लिए काफी हो जा। कश्ती जो है मंगाने लगी, वो लोग गर्क हो गए। बच्चा सही सलामत बाहर आता है, बादशाह के सामने पहुंचता है। बादशाह कहता है वो लोग कहाँ गए तुम्हारे साथी? बच्चे ने कहा कि उनको अल्लाह ने हिलाक कर दिया। बादशाह तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे हिलाक नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। बादशाह ने कहा वो क्या है? क्योंकि बादशाह की हुकूमत का ये खौफ हुआ कि मेरी हुकूमत कहीं ना चली जाए, मेरी बादशाहत में कहीं कमी ना आ जाए। बादशाह ने कहा क्या है? बच्चे ने कहा लोगों के सामने मुझे जमा कर, लोगों के सामने मंजर आम एक मैदान में और वहां पर मुझे सूली पर चढ़ाओ और मेरे तरकश से तीर निकालो और ये कहकर बिस्मिल्लाह या रब्बुल गुलाम, ऐ बच्चे के परवरदिगार, बच्चे के परवरदिगार के नाम से, बच्चे के रब के नाम से ये कहकर तीर मारो, जब तीर लगेगी तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐसे ही किया, बिस्मिल्लाह या रब्बुल गुलाम कहकर मारा, तीर कनपट्टी पर लगी, वो बच्चा हिलाक हो गया। सारे लोग जो वहां पर जमा थे सब लोग कह पड़े ये बादशाह झूठा है, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं। सब लोग ये कह पड़े कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा गर्दन झुकाने के लायक कोई नहीं, ये बादशाह झूठा रब होने का दावा करता है। बादशाह ने कहा ये तो मामला उल्टा हो गया, जिस चीज को मैं खत्म करना चाहता था वो चीज हमारे लिए और मुसीबत बन गई है, लोगों ने मुझे झूठा समझ लिया है। बादशाह को गुस्सा आया, उसने खंदकें खुदवाई, गड्ढे खुदवाए और अपने जालिमों को हुक्म दिया कि इसमें आग जलाई जाए। आग जलाई गई, एक एक ईमान वालों को उसमें डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, सब ईमान वालों को उसमें डाला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने वही चीज फरमाया कि अस्हाब उखदूद हिलाक किए गए, जिन लोगों ने गड्ढे खोदी, अहले ईमान को डाला, उनके लिए हिलाकत और बर्बादी है। वो लोग उस आग के सामने बैठकर जो कुछ कर रहे थे वो देख रहे थे और सिर्फ उन लोगों का जुर्म ये था कि वो अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। एक एक करके डाला जा रहा है। उसी में एक औरत आती है जिसका बच्चा छोटा रहता है, वो औरत जब झिझकती है वहां भी बच्चा बोल उठता है। सही मुस्लिम की रवायत है, अम्मी जान कूद जाइए, ये दुनिया की आग है, आखिरत की आग से बहुत हल्की है, वो औरत भी कूद जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वाक़े को बयान किया है। उन लोगों ने इंतकाम बदला लिया, सिर्फ ईमान की वजह से उन्हें आग में डाल दिया, इसलिए हम हिला को बर्बाद कर देंगे, वो लोग जहन्नम में जलेंगे। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू
اگر جنہوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو تکلیفیں پہنچائی ہے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ولہم عذاب الیم تو وہ لوگ آگ میں جلنے والے ہوں لوگ آگ میں جلیں گے. یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ آزمائشوں سے نپٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استقامت عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ بالخیر.